ریاست مدینہ کے لیے اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا تحفہ ہے یہ. اس کو 2.5 سے 3 سال میں ہم اس کو مکمل کر لیں. $1 ملین پروجیکٹ ہے یہ. ہمارے ساتھ آئیں اور اس کا حصہ بنیے. میوزیم کے لیے جتنی بڑی جگہ درکار ہوتی ہے کئی ایکڑ پہ, اتنی بڑی جگہ درکار ہوگی اس کے لیے. باقی قرآن پاک کے اوپر کام جاری ہے. آغا خان فاؤنڈیشن کا میں چاہوں گا کہ ایک نام ہے دنیا بھر میں, اور جس طرح کا وہ کام کرتے ہیں ہر فیلڈ میں ایک نام ہے ان کا. ان سے بھی درخواست ہے میری کہ اس کام کو دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک, اور جسے ایلومینیم اور گولڈ پلیٹڈ ہے وہ, اور اس کو کاسٹ کیا گیا ہے. یہ جتنے 1400 سال جو ایک اسلامک ہسٹری ہے اس میں قرآن پاک پہ کام تو بہت ہوا, اور بہت سارے تخلیق کاروں نے, مصوروں نے اس کو اپنے اپنے طور پہ, یا کیلیگرافرز نے اس کو لکھا. اور یہ جو شاہد رسام نے یہ جو کام شروع کیا ہے تو یہ بالکل اپنی نوعیت کا ایک الگ تھلگ کام ہے. تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعادت جہاں شاہد رسام کو نصیب ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سب پاکستانیوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. عرفان مصطفیٰ صاحب جو دبئی سے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں, وہ گفتگو کریں گے, شاہد رسام صاحب کریں گے, اور انور مقصود صاحب بھی, چونکہ اس پورے پروجیکٹ کے حوالے سے ہم سب بھی بہت ایموشنل ہیں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آئی ایم ریئلی گریٹفل, اینڈ مجھے میں آئی ایم اوور ویلم ٹو بی آنیسٹ ود یو کہ یہ ایک مجھے اعزاز حاصل ملا. شاہد بھائی سے میری وابستگی 20 سال سے ہے, اور کافی ہم نے مل کے کام بھی کیا ہے اور مختلف ایگزیبیشن میں حصہ بھی لیا ہے. تو کوئی 6-7 مہینے پہلے انہوں نے مجھے دبئی میں کال کیا, کہ وہیں رہتا ہوں میں, کہ بھئی تم کراچی کب آ رہے ہو. میں نے کہا شاہد بھائی دیکھیں آج کل کووڈ ہے, کوشش کروں گا, آیا تو آپ کو ملنے آؤں گا. کہنے لگے نہیں تم نے ضرور آنا ہے چاہے کچھ بھی ہو. میں نے ایک بہت بڑا کام شروع کیا ہے, میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. تو میں پہنچ گیا, تو گیا دیکھا, وہ جو میں نے دیکھا, میں آپ یقین کریں مجھے حیران ہوا کہ یہ شاہد بھائی نے اس قسم ایک بڑی سوچ کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایک اتنا بڑا ہسٹورک پروجیکٹ یہی ڈریم کر سکتے تھے کہ بھئی اس کو اور یہی سوچ سکتے تھے. تو جب میں نے اس کو دیکھا, اس پہ کام ہو رہا تھا, تو جب میں نے ایک دم میرے ذہن میں یہ خیال آیا, میں نے کہا, اور ان سے کہا شاہد بھائی دیکھیں کام تو بہت بڑا ہے اور ہسٹورک ہے اور نادر ہے, اور اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے اس کے اندر, تو یہ پوری دنیا کو اس کو دیکھنا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں صرف پاکستان میں ہی ہو, کیونکہ اٹ کین بیکم ون آف دا بگیسٹ اٹریکشنس دنیا کی, اور ہونی چاہیے. تو میں نے کہا دیکھیں ایکسپو ہونے والا ہے, 1 اکتوبر سے لانچ ہو رہا ہے, تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو وہاں لانچ کیا جائے. ہم نے اس کو وہاں سورہ رحمان کو وہاں انویل کیا, جو کہ اپنے فاطل جمیلی صاحب نے بتایا, آپ نے فلم بھی دیکھی ہے, اور 24 کو اٹ واز کوئی 200-250 لوگ تھے کم از کم وہاں, اور حکومت کے بھی تھے, دوسرے بھی تھے, اور ایک زبردست امپیکٹ ہوا اس کا, اور ابھی بھی ایک ون آف دا بگیسٹ اٹریکشنز ہے وہاں, آپ دیکھیں گے اگر جا کے. تو یہ تو ایک پہلا قدم تھا جو کہ رکھا گیا, اور بہت امپورٹنٹ قدم تھا, کیونکہ پوری دنیا کو بتانا تھا, ایک اویئرنیس ڈیولپ کرنی تھی. اصل تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے قرآن مجید کو, اصل تو یہ کام ہے, اور یہ بہت بڑا کام ہے. اس میں بہت پیسوں کی ضرورت ہے, فنڈ کی, اور اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے ایک علیحدہ میوزیم چاہیے ہوگا, ورنہ یہ نمائش نہیں ہو سکتی اس کی. اس کا جو سب سے بڑا کریڈٹ گوز ٹو یو گائز. آپ لوگوں نے جس طریقے سے ویلمنگلی اس کو سپورٹ کیا ہے, تو یہ ایک انٹرنیشنل نیوز بن گیا.
اور جب وہاں پہ یہ ڈسپلے ہوا ہے تو ون آف دی میجر اٹریکشن 200 تقریباً 200 کنٹریز میں پاکستان پویلین کے بالکل سامنے. تو سفر تو 5 سال پہلے شروع ہوا تھا. میں پہلے بھی مختلف مواقع پہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ 5 سال پہلے جب میں نے اسماء حسنہ بنائے تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ پورا قرآن پاک جو ہے اس کو وہ کیا جائے. جب اس پہ ریسرچ کی تو اندازہ ہوا کہ 1400 سال کی تاریخ میں کوئی 4 بھی اس سائز کے نہیں بنے ہیں. ہمارا یہ جو قرآن مجید ہے اس کی 2 میٹر تو اس کی چوڑائی ہے اور 2.6 یعنی 2.6 میٹر اس کی لمبائی ہے. یہ اب تک بنے گئے تمام اس کے اندر سب سے بڑا ہے. اچھا، بڑا ہونے کے علاوہ جو سب سے بہت مختلف بات ہے اس کی منفرد بات کہ اس کے تمام الفاظ جو ہے وہ ایلومینیم میں کاسٹ کیے گئے ہیں، پھر اس کو گولڈ پلیٹڈ کیا گیا ہے. پھر یہ کینوس اور ایلومینیم کا اور گولڈ پلیٹڈ ورڈز کا ایک بہت ہی یونیک کمبینیشن ہے. پھر میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بھی پیس آف آرٹ جو ہے اس کی 2 اپنے وہ ہیں. ایک تو اس کے ساتھ ہمارے جو مذہبی جذبات بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ ہمارے کلچر کا الٹیمیٹ پارٹ ہے. اور ایز اے پیس آف آرٹ اپنے اٹ از دی یونیک کائنڈ آف دی ورک جو کہ اس سے پہلے ہوا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ لائف کسی بھی پیس آف آرٹ کی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کا جو میڈیم ہے اس کا انتخاب میں اس کے اوپر ہم نے کافی ریسرچ کی تو اندازہ ہوا کہ اب تک کی تاریخ یہ ہے کہ قرآن پاک لکھا گیا ہے کھال کے اوپر یا کاغذ کے اوپر، کسی نے اس کو اس طرح سے کاسٹ نہیں کیا ہے. تو اس کی جو لائف ہے وہ کئی ہزار سال ہو جاتی ہے. پھر جو ڈیزائن ہم نے ڈیولپ کیا وہ ٹرکش، عربک اور پرشین ڈیزائن کو اسٹڈی کر کے اپنا ایک ڈیزائن کریٹ کیا اور اس کو گلیزنگ ٹیکنیک کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ اگر جب آپ اس کا اوریجنل اپنے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 2 صفحات اس کے 2 سال میں بنے تھے. تو انور بھائی آئے دیکھنے کے لیے تو انور بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے پوتے اس کو مکمل کریں گے. تو پھر میں نے اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پوری ایک ٹیم ڈیولپ کی، ان کو ٹرین کیا. تو اب الحمدللہ اس کے اوپر 200 سے زیادہ آرٹسٹ کام کر رہے ہیں اور اس کی دیگر تفصیلات میں یہ ہے کہ 550 صفحات ہیں اور جو الفاظ کی تعداد ہے وہ 80,000 سے زیادہ ہے. 2000 kg ایلومینیم ہے، مور دین 200 kg گولڈ ہے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ اب تک جو قرآن کریم وہ کتاب کی شکل میں بنے ہیں، یہ بالکل اس کا آئیڈیا ہی بہت یونیک ہے. اس کے لیے اس کے ڈسپلے کے لیے جس طریقے سے ہم نے دبئی میں ڈسپلے کیا ہے ڈسپلے باکسز میں، تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک قرآن میوزیم بنے گا اور وہ میوزیم جو ہے اپنی نوعیت کا دنیا کا پہلا میوزیم ہوگا جس میں دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم ہوگا. اس کے ملٹیپل امپیکٹ ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بھی شخص کو پرٹیکولرلی نان مسلم کو اگر آپ قرآن پاک دیں تو اس کا جی چاہے گا وہ پڑھے گا اور جی نہیں چاہے گا نہیں پڑھے گا. لیکن جب وہ میوزیم میں جاتے ہیں، ہم بھی جب جاتے ہیں تو کسی مینوسکرپٹ کو یا پیس آف آرٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے، کیا رہا ہے. تو اس کا پورا ٹرانسلیشن اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ اس میوزیم میں ڈسپلے ہوگا. اب آپ سوچ لیجئے کہ ایک صفحے کا سائز یہ ہے تو 550 سے زیادہ صفحات کے ڈسپلے کے لیے کتنی بڑی جگہ درکار ہوگی. تو عام طور پہ اب تک کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو پروجیکٹ ہم نے اپنے جذبے، محبت اور لگن سے اس کو شروع کیا، لیکن اس طرح کے پروجیکٹ کسی گورنمنٹ یا کسی بڑے انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. اور میری اپنے ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اور یہاں پہ سندھ گورنمنٹ سے بھی اور لائک کسی انسٹیٹیوشنز کا جیسے میں نے ذکر کیا تو لائک آغا خان فاؤنڈیشن جو کہ دنیا میں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو وہ اس کو اگر پیٹرنائز کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم 2.5 سے 3 سال کے اندر مکمل کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کام جو کہ شاید چند سال پہلے تصور میں بھی نہیں تھا اور وہ سامنے آپ کے سامنے ہوگا اور دنیا اس کو دیکھے گی. یہ میرے لیے ہی پرائیڈ نہیں ہے، میری ٹیم کے لیے پرائیڈ نہیں ہے صرف، بلکہ میرے ملک کے لیے بھی ہوا. تو آپ لوگوں کا پھر بے حد شکریہ. یہ صرف جہاں تک جو ہم پہنچے ہیں وہ آپ دوستوں کی سپورٹ کی وجہ سے پہنچے ہیں، ادروائز شاید ہم یہاں پہ نہیں پہنچ سکتے تھے. اب یہ کہ شاہد رسام جو ہیں یہ مصور ہیں، مصور کی جو مرضی آئے وہ کرتا ہے.
پاکستان میں کیونکہ خطاطی بک رہی ہے تو زیادہ تر آپ کو خطاطی کی تصویریں نظر آئیں گی کتابت کی. انہوں نے قرآن شریف بھی پورا نہیں پڑھا ہے جو کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بک رہا ہے قرآن شریف. شاہد تصویر بہت اچھی بناتے ہیں. پچھلی نمائش تھی, اس کا عنوان تھا کافر. اب اس نمائش کے بعد ایک آدمی قرآن شریف پہ کام کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ کام جانتا ہے, اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے, اور وہ کس کس نعمت کو ٹھکرائے گا یا جھٹلائے گا اس کو آتا ہے لکھنا. اور جب کام شروع کیا شاہد نے تو میں بڑا پریشان تھا, یہ کیسے کاسٹ کریں گے. مگر جب جا کے دیکھا میں نے تو سورہ رحمان ہی لکھا ہے, اور وہ ایکسپو میں دکھا بھی دیا لوگوں کو. اب یہ بات ہے کہ یہ بڑا کام جب ہو رہا ہے تو حکومت کو اس میں اس کام کرنے والے کا خیال کرنا چاہیے, یا اس کام کا خیال کرنا چاہیے. انسان کی زندگی کب تک ہے, وہ چلے جاتے ہیں لوگ. یہ کام کو تو پورا کرنا ہے, کیونکہ اس کی شروعات تو ہو چکی ہے, اس میں عرصہ لگے گا. مگر 150-200 بچے کام کر رہے ہیں شاہد کے ساتھ. اگر آپ لوگ اخبار میں لکھ رہے ہیں تو بھائی اتنا لکھ دیں, ابھی تو نہیں, ابھی تو شروع کیا ہے کام. کوئی جگہ چاہیے اس کے ڈسپلے کے لیے. اور اگر جیسے کہ میوزیم ہوتا ہے, قرآن کے نام کے ساتھ میوزیم کا لفظ آ جائے تو صرف گولڈ, ٹرکوائز, بلوز کے ڈفرینٹ شیڈز کے اندر وہ ایک پینٹنگ کی طرح وہ دیواریں سج جائیں گی. اور جن لوگوں کو پڑھنا آتا ہے وہ تو پڑھتے جائیں گے, مگر دیکھ کے بھی لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے. تو کام بہت خوبصورت ہے, وہ آپ نے نمونہ دیکھ لیا. بس ابھی تو یہ دعا کریں کہ کام مکمل ہو جائے, اور انشاءاللہ یہ کام ہوگا. کیونکہ شاہد میاں جس کام میں ہاتھ ڈالتے وہ پورا کرتے ہیں, اور عرفان کا ساتھ ہے ان کو, تو عرفان بھی جو کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں, بادشاہ ہیں. اور آپ لوگ جب موجود ہیں یہاں, بس یہ پاکستان میں اتنا سونا ہے اس میں, تو 1 لاکھ چوکیدار رکھنا پڑے گا. میں بتا رہا ہوں, کم سے کم 1 لاکھ چوکیدار چاہیے اس میوزیم کے لیے, کیونکہ گھما کے نون نکال لیا تو 3 تولے تو نکل گیا اس میں سے. تو یہ خیال رکھنا پڑے گا, یہ بہت مسئلہ ہے اس کا, مگر انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. اور آغا خان فاؤنڈیشن کا میں چاہوں گا کہ ایک نام ہے دنیا بھر میں, اور جس طرح کا وہ کام کرتے ہیں ہر فیلڈ میں ایک نام ہے ان کا. ان سے بھی درخواست ہے میری کہ اس کام کو دیکھیں, اور سمجھ تو وہ لوگ ظاہر ہے ہر کوئی سمجھتا ہے قرآن کی کیا حیثیت ہے, کیا ویلیو ہے. عمران خان ایکسپو جا رہے ہیں, اور وہ جا کے دیکھیں گے, اور جب واپس آئیں گے تو وہ تو ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں. بنائیں نہ بنائیں, ریاست مدینہ کے لیے اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے. سب سے بڑا تحفہ ہے یہ کہ ہم جس کا نام لے کے اٹھتے ہیں, جس کا نام لے کے سوتے ہیں, جس کا نام لے کے ہم دعائیں مانگتے ہیں, جس کا نام لے کے ہم اس ملک کی خیریت چاہتے ہیں, وہ لکھا ہوا آپ کے سامنے ہے. ایک طویل راستہ طے کر کے آیا ہے, تو اس کی خیال رکھیں. اور وہ پاکستان کی طرف سے دنیا بھر کے لیے ایک تحفہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب.